حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ اب حضور کی وفات کے 3 دن بعد حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بنا دیے گئے تو تیسرے دن آپ نے فرمایا حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دیا جائے۔ نبی فوت ہوئے، ساتھ ہی خبریں آئیں کہ عرب کے کئی قبیلوں کے لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور بڑی کثیر تعداد میں، اور اس طریقے سے ایک فتنہ یہ، اور پھر ایک قبیلے سے آواز آئی ہم زکوٰۃ نبی کو دیتے تھے، نبی کے خلیفے کو ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، وہ بھی مرتد ہوئے۔ اور عرب میں کچھ لوگ ایسے تھے بدماش جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ان کے پیروکار ہزاروں میں تھے، اور وہ مختلف علاقوں میں دور دراز، اور حضور کی زندگی میں ایسے ہوا۔ اب حضرت صدیق اکبر کے لیے 4 امتحان ہیں۔ ایک تو مرتدوں کو ان کو سرکوبی کرنی ہے، دوسرا منکرین زکوٰۃ کا کلا کم کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ میں نے ختم نبوت کے دشمنوں کو زیرو کرنا ہے، اور چوتھے نمبر پہ اسامہ کا لشکر بھیجنا ہے۔ آپ نے فرمایا 4 کام صدیق کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا لشکر اسامہ کو روک دیں، دیگر صحابہ بھی وفد کی شکل میں آئے، اس کو ذرا لیٹ کر دیں، باقی کام زیادہ اہم ہو گئے ہیں، اور اگر آپ نے لشکر وہاں بھیجا مدینہ خالی ہو جائے گا، دارالحکومت پہ حملہ ہو جائے گا، اس لیے مہربانی کریں، افرادی قوت کم ہے، آپ اکٹھا رسک نہ لیں۔ حضرت صدیق اکبر منبر پہ آئے، فرمایا سنو، یہ مدینہ اتنا تنہا ہو جائے کہ مدینہ میں درندے آ جائیں اور صدیق اکبر کے جسم کو لوٹ ڈالیں، رب کی قسم جو فیصلہ میرے نبی کر چکے ہیں صدیق اس کو واپس نہیں لے سکے گا، اور جو لشکر نبی روانہ کر چکے ہیں صدیق کسی کی نہیں مانے گا، اس لشکر کو واپس نہیں کرے گا۔ اور حضرت اسامہ کو بلایا، فرمایا لشکر کے ساتھ چلے، اور حضرت صدیق پیدل کئی میل تک چلے، یہ سواری پر ہے اور صدیق اکبر ساتھ ساتھ پیدل جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا میں بھی نیچے آتا ہوں۔ فرمایا نہ تو نے نیچے آنا ہے نہ میں اوپر چڑھوں گا، مجاہدین کے ساتھ اگر میں چل رہا ہوں جہاد کے رستے میں تو جو اللہ کے رستے کی مٹی پاؤں پہ پڑتی ہے ایک ایک قدم پر 700 نیکیاں اللہ دیتا ہے، اس لیے تم سواری پر سوار رہو۔ پھر اس وقت التجا کی، کہا کہ عمر بن خطاب کی اگر آپ اجازت دیں مجھے امیر وقت خلیفہ اول کو، ایک نظم ہے جس کے تحت یہ نظام چلا۔ حضرت اسامہ کو کہا اجازت دے دیں ان کو میں مشورے کے لیے اپنے پاس روک لوں، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو عمر بن خطاب کو بھی لے جائیں۔ امیر المومنین خلیفہ رسول کو حضرت اسامہ نے اجازت دے دی۔ اب وقت کا امیر ہے 60 سال کا، 20 سال کے لڑکے سے اجازت دے رہا ہے، حالانکہ آرڈر بھی ہو سکتا تھا۔ یہ وہ نظام ہے جو میرے نبی نے سکھایا ہے، اور صحابہ اس لائن سے کبھی یوں کراس نہیں ہوئے، اور یہی ان کا راز تھا دنیا کے اندر چھا جانے کا۔ یہ لشکر چلا، خلاصہ یہ کہ وہاں پہنچا، اللہ نے ان کو فتح دے دی۔ 40 دن بعد یہ مدینہ میں واپس آئے، اور اللہ نے اس مہم کو بھی کامیاب کیا۔ پھر جتنے محاذوں پر صدیق اکبر گئے تمام محاذوں پر رب نے فتح عطا کر دی، اور چند مہینے میں مسلمان ایک بڑی طاقت بنے، منکرین ختم نبوت بھی زیرو ہو گئے، سب قتل کر دیے، اور مرتدین بھی قتل ہو گئے، منکرین زکوٰۃ بھی قتل ہو گئے، کچھ لوگ توبہ طائب ہو گئے۔ اس طرح اسلامی ریاست کو اپنے پاؤں پر حضرت صدیق اکبر نے کھڑا کر دیا ہے۔ آخری بات اب یہ ہے، حضرت علی سے کسی نے پوچھا صحابہ میں سب سے بڑا ایمان والا کون؟ فرمایا ابو بکر۔ صحابہ میں سب سے زیادہ دلیر کون؟ کہا ابو بکر۔ صحابہ میں سب سے زیادہ سخی کون؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ کہتے ہیں ابو بکر۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، ہر سوال کے جواب میں ابو بکر ابو بکر۔ کہا اس لیے تو نبی نے مسلح دیا ہے، اس لیے تو جانشین بنایا ہے، اور یہ جب نبی دنیا سے گئے اس وقت ہمیں پتہ چلا صدیق کتنا دلیر ہے، صدیق کتنا فراست والا ہے، صدیق کا ہر فیصلہ کمال کا ثابت ہوا۔ ہم مشورے دے رہے تھے سارے محاذوں پہ ٹکر نہ لیں، مدینہ یوں ہوگا وہ ہوگا، دشمن زیادہ ہے، صدیق کسی کی باتوں میں نہیں آئے۔ اس دن ہمیں پتا چلا کہ صدیق اکبر کو نبی نے مسلح دیا کیوں تھا۔ اس جیسا ایمان بھی کسی کا نہیں، اس جیسا بہادر بھی کوئی نہیں، اس جیسا سخی بھی کوئی نہیں، اس جیسا فراست والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے، اپنے رسول کے نقش پا پر چل کر ہمیں زندگی گزار کر اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔